ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں ناظرین گرامی، آئیے خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور اس وقت بھارت میں جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور جس طرز کی آ رہی ہیں اور گزشتہ کئی سالوں سے جو آ رہی ہیں، اس سے تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ملک اب پوری طرح سے اپنے ہی قوانین سے، اپنی ہی جمہوریت سے، اپنی ہی سیکولرزم کے آئیڈیا آف انڈیا سے وہ لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا پھر اس ملک کو اس طرح کی سوچ سے دور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ کشمیر کو خصوصیت دینے والے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد ملک بھر میں جو صورتحال بنی جبراً اس کی منسوخی کے بعد، وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے، مرکزی حکومت کی جانب سے جبراً آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے بعد یہ باور ہوا تھا کہ ایک مخصوص قوم کے ساتھ، ایک مخصوص سماج کے ساتھ اور ایک مخصوص ریاست کے ساتھ مرکزی حکومت پوری طرح سے ناانصافی کر رہی ہے، ظلم و جبر کی انتہا کر رہی ہے۔ اور آج ایک بار پھر کشمیر کی زمین جو ہے وہ سپریم کورٹ کی عدالت کے اس فیصلے کے بعد بے حیثیت نظر آ رہی ہے، یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جموں کشمیر کی زمین کو زندہ درگور کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ جی ہاں، دفعہ 370 کی منسوخی کے مرکزی حکومت کے فیصلے پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ہدایت دی کہ وہ 30 ستمبر 2024 تک جموں کشمیر میں الیکشن کرائے۔ وہیں چیف جسٹس آف انڈیا نے رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 370 ایک عارضی انتظام تھا، جموں کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی ریاست کی حیثیت بحال ہوگی۔ سپریم کورٹ کی 5 ججوں کی آئینی بینچ نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ صدر جمہوریہ کو ایک حاصل ہے کہ وہ آرٹیکل 370 کو منسوخ کر سکتے ہیں، اس لیے ان کا ایسا کرنا درست تھا۔ جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 کی منسوخی کی قانونی حیثیت کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر سپریم کورٹ آج فیصلہ سنا رہی تھی۔ ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا کہ ججوں نے اس معاملے میں 3 فیصلے لکھے۔ 5 اگست 2019 کو پارلیمنٹ نے جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 کے اثر کو ختم کر دیا اور ریاست کو 2 حصوں جموں کشمیر اور لداخ میں تقسیم کر کے دونوں کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنا دیا۔ مرکز کے ان فیصلوں کو چیلنج کیا گیا۔ سی جے نے کہا جموں کشمیر کے آئین میں خود مختاری کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جب ہندوستانی آئین وجود میں آیا تو جموں کشمیر پر آرٹیکل 370 نافذ ہوا۔ سی جے نے کہا کہ آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کا نوٹیفیکیشن دینے کا صدر کا اختیار جموں کشمیر کی آئین ساز اسمبلی کی تحلیل کے بعد بھی برقرار ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ ایک بار مارا گیا تھا، اب عدالت کی جانب سے زندہ درگور کر دیا گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے عدالت کے آج کے اس فیصلے کو لے کر کے سیکولر طبقہ اس فیصلے کے مخالف نظر آ رہا ہے اور الگ الگ طرح کے تبصرے دیکھنے اور پڑھنے کو مل رہے ہیں۔ اسی طرح ناظرین گرامی، جیسے میں نے شروع میں کہا، مخصوص سماج کو نشانے پر لینے کی جو گزشتہ کئی سالوں سے جب سے مرکزی حکومت میں ہندوتوا ذہنیت کی حامل ایک پارٹی اقتدار پر آ چکی ہے، الگ الگ فیصلے ہو رہے ہیں۔ اسی میں سے تمل ناڈو کی حکمراں جماعت ڈی ایم کے اراکین پارلیمنٹ نے 8 دسمبر 2023 کو راجیہ سبھا میں مسلم اراکین پارلیمنٹ کے لیے جمعہ کی نماز میں وقفے کا مسئلہ اٹھایا۔ اس پر نائب صدر جگدیپ دھنکڑ نے کہا کہ 60-70 سال سے چل رہے اصول کو بدل دیا گیا ہے۔ لوک سبھا کی طرح راجیہ سبھا میں بھی یہ وقفہ نہیں دیا جائے گا، اور وقفہ ہے جمعہ کے دن نماز کے لیے 30 منٹ کا وقفہ۔ دراصل یہ پورا معاملہ 8 دسمبر 2023 کا ہے، جب راجیہ سبھا میں صفر کا وقت چل رہا تھا۔
और मेंबरान पार्लियामेंट अपने सवालों के जवाब मांग रहे थे, तब DMK के MP तिरुचि सेवा ने मुदाखलत की। नायब सदर जे दीप धनखड़, जो राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं, ऐवान में थे। जब तिरुचि शिवा को चेयरमैन की तरफ से बोलने का मौका दिया गया तो उन्होंने जुमा को राज्यसभा के काम की मुद्दत के बारे में एक सवाल पूछा। MP तिरुचि सेवा ने कहा, आमतौर पर जुमा को हाउस का काम दोपहर के खाने के वक्फे के बाद 2:30 बजे शुरू होता है, लेकिन आज के नज़रसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक ये दोपहर 2 बजे से शुरू होता है। इस हवाले से फैसला कब हुआ? ऐवान के अरकान को इसका इल्म नहीं, ये तब्दीली क्यों आई? इस सवाल के जवाब में चेयरमैन ने कहा कि मोहतरम अराकीन, ये तब्दीली आज की नहीं, ये तब्दीली मेरी तरफ से हो चुकी है। इसकी वजह भी बता दी गई है। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे से शुरू होगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों पार्लियामेंट का हिस्सा है। मैंने इस सिलसिले में पहले ही उसूल बना रखे थे ताकि इन दोनों के काम के औकात में बराबरी हो। ये पहली बार नहीं हुआ है। तो नाज़रीन गिरामी, नमाज जुमा के लिए 30 मिनट का वक्फा जो दिया जाता था उसको भी ख़त्म कर दिया गया और इसको अलग ही बहाने से ख़त्म करने की कोशिशें हुई। तो ये फ़ैसलों के इस वक्त जो है अंदरूनी सतह को आप देख सकते हैं। ये दूसरी खबर थी यहाँ के क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाने की और अपोजिशन को जो है दबाने की। तो आपको मालूम है कि तृणमूल कांग्रेस की लीडर महबूबा मित्रा को जो है उसकी लोकसभा की रुकनीत को भी रद्द किए जाने के बाद क्या पैगाम और क्या चीज़ इस वक्त पूरी दुनिया में जा रही है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की लीडर महबूबा मित्रा सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गई हैं। अदालत उज़्मा में एक अर्जी दाखिल की जिसमें अपने खिलाफ अखलाकियात कमेटी की सिफारिश और उसके बाद लोकसभा से तजवीज़ पास होने को गलत बताया गया है। केश फॉर क्वेरी यानी पैसा लेकर सवाल पूछने के मामले में महबूबा मित्रा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लोकसभा से उनकी रुकनीत रद्द कर दी गई। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। दरअसल लोकसभा की अखलाकियात कमेटी ने अपनी जांच में पाया है कि महबूबा मित्रा ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को पार्लियामेंट्री लॉग इन ID पासवर्ड दिए। TMC लीडर के ज़रिए ऐसा करने की वजह से मुल्क की कौमी सिक्योरिटी को ख़तरा पहुंचा। अखलाकियात कमेटी ने यह भी पाया कि महबूबा को लॉग इन ID पासवर्ड देने के बदले में हीरानंदानी के ज़रिए नकद और तहाइफ भी मिले। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अखलाकियात कमेटी ने महबूबा की पार्लिमानी रुकनीत रद्द कर दी। नाज़रीन गिरामी, महबूबा मित्रा जिस तरह से बीजेपी लीडरान को खींचातानी करती है और जिस तरह से वो जो है इख्तिदार में मौजूद लीडरान को पार्लियामेंट में ललकारने की कोशिश करती है और हक़ाइक़ लोगों के सामने लाने की कोशिश करती है, वो तो जग ज़ाहिर है। और पार्लियामेंट की हर तकरीर उनकी वायरल हो जाती है क्योंकि वो बीजेपी को लताड़ते हैं और फिर जो है हक़ाइक़ को सामने लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कोई ना कोई बहाना ढूंढा जा रहा था कि किस तरह उनको पार्लियामेंट से दूर किया जाए। ऐसे में जो है जब ये बहाना मिला, जबकि इस सिलसिले में अपने तमाम इल्ज़ामात को रद्द कर चुकी हैं, लेकिन बहाने ना होते हुए भी बहाने लगा कर के दूर करने वाले को जब एक छोटा सा बहाना मिल गया तो वो कैसे इसको बख्श सकते थे। लिहाजा महबूबा मित्रा को पार्लियामेंट से निकाल बाहर कर दिए जाने या फिर जो भी फैसला है उसके ख़िलाफ़ जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, उनकी रुकनीत मनसूख करने की वजह से पार्लिमानी। नाज़रीन, इधर खबर आ रही है कि जनूबी कोरिया में पीर के रोज़ एक अमरीकी तैयारा ट्रेनिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में तैयारे का पायलट संगीन तौर पर ज़ख्मी हो चुका है, जिसका इलाज चल रहा है। खबर रसा एजेंसी योनहाप की एक रिपोर्ट के मुताबिक हादसे का शिकार हुए अमरीकी तैयारी की शनाख्त F-16 फाइटर जेट की शक्ल में हुई है। रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई है कि हादसा मुबैना तौर पर गनसन में यूनाइटेड स्टेट्स फ़िज़ाई अड्डा के पास पेश आया था। नाज़रीन गिरामी, ये खबर इसलिए भी सुर्खियों में आई कि सबसे जो है महंगा और सबसे फास्ट और सबसे मजबूत जंगी तैयारा माना जाता है F-16 को, और इसी की ख़रीदारी को लेकर के तुर्की में और इसमें जो है अमेरिका में जो है वो दूरियां बनी थी। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह का मजबूत तैयारा जब हादसे का शिकार होता है तो वो सुर्खी बन जाती है। नाज़रीन में आर्टिकल 370 पर आज सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को लेकर के महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से जम्मू कश्मीर के लोग ना तो नाउमीद होने वाले हैं और ना ही शिकस्त मानने वाले हैं। इज़्ज़त और वक़ार की हमारी जंग जारी रहेगी। नाज़रीन ग्रामी, गज़ा के सिलसिले में ख़बर आज ये आ रही है कि इसराइल हमास के दरमियान तनाज़े की वजह से जो इस वक्त अब तक तकरीबन 16,000 लोग रफ़ाह बॉर्डर से गज़ा की पट्टी से मिस्र में दाखिल हो चुके हैं। मिस्री की स्टेट इंफॉर्मेशन सर्विस ने इस बात की इत्तला दी है।
نومبر کے بعد سے مصر نے 12,858 غیر ملکی شہریوں اور دوہری شہریت والے افراد کو رفح بارڈر کراسنگ میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ بیان کے مطابق 715 مریض 558 افراد ان کے ساتھ غزہ کے پٹی سے مصر پہنچے۔ اس کے علاوہ 1800 سے زائد مصری انکلیو سے اپنے وطن واپس لوٹے ہیں، یہ خبر آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، تلنگانہ میں BRS کا کیا صورتحال بنی، کیا کچھ ہوا، آپ لوگ جانتے ہیں۔ اور بدنام پارٹی نے جو ہے لگاتار اس وقت جو ہے تلنگانہ سے اس کے جو ہے ہار ہوئی، شکست ہوئی اور کانگریس نے اقتدار سنبھالی۔ ویسے ہی اب اسی کے فوری بعد جو ہے سابق وزیر اعلیٰ BRS چیف کے KCR کی بیٹی شکنتلا کویتا نے اتوار یعنی 10 دسمبر کو ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کی تعریف کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کا ویڈیو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ہندوؤں کے لیے خواب کے سچ ہونے جیسا ہے۔ اس مبارک موقع پر ایودھیا میں شری رام سیتا رام چندر سوامی کا مجسمہ نصب کیا گیا، جو کروڑوں ہندوؤں کے لیے خواب کے سچ ہونے جیسا ہے۔ تلنگانہ کے ساتھ ساتھ پورا ملک اس کا خیر مقدم کرتا ہے۔ واضح رہے، BRS رہنما کویتا کا نام دہلی کے شراب گھوٹالے میں آ چکا تھا۔ اس گھوٹالے میں دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کئی ماہ سے جیل میں ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا کے رکن اور سینئر رہنما سنجے سنگھ بھی جیل میں ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال پر گرفتاری کی تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ مبصرین کویتا کی اس پوسٹ کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھا جانا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر کرناٹک میں JDS کی ہار ہوئی تو وہ BJP کے گود میں بیٹھ گئی، اور BJP کے گود میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ کو جو ہے مرکزی ایجنسیاں بھیج کر کے آپ کے کالے کرتوتوں سے پردہ اٹھانے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، یا پھر جو ہے کوئی اور چیز پیش کر دی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب تلنگانہ ہاتھ سے نکل گیا تو چونکہ کرسی باقی نہیں رہی، ایسے میں BJP حکومت کو اس طرح کے الزامات سے جو ہے پکڑ دھکڑ کر کے اندر کرنے میں آسانیاں بھی ہو جاتی ہیں، جبکہ وہ اقتدار میں رہتے ہوئے جب لوگوں کو اندر کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر حکومت سے باہر ہوں گے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ ایسی صورتحال میں مبصرین نے اور تنقید نگاروں نے صاف اور واضح کہا کہ اب یہ جو ہے BJP کی منہ بھرائی کا کام کرتے ہوئے خود کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ رام مندر کے پرتشٹھا کا پروگرام 22 جنوری 2024 کو طے کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جس کے لیے وزیر اعظم مودی، UP کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سمیت ہزاروں نمائندوں کو دعوت نامے بھیجے گئے ہیں۔ ہفتہ طویل پران پر پرتشٹھا تقریب کے موقع پر 17 جنوری 2024 کو ایودھیا میں بھگوان رام کی جھانکی نکالی جائے گی۔ اس میں رام کی پیدائش سے لے کر اس کی جلاوطنی، لنکا پر فتح اور ایودھیا واپس تک کی تصاویر دیکھی جائیں گی۔ PTI کے مطابق اس ٹیبلو کے مختلف مراحل میں اب تک رام کی کل 100 مورتیاں تیار کی گئی ہیں۔ اس جلوس کے بعد رام للا کی نئی مورتی کو نو تعمیر شدہ رام مندر میں رکھے جانے کی بات کہی جائی ہے۔ ناظرین گرامی، چلتے چلتے آخر میں غزہ کے پٹی میں جنگ تھوپنے کے بعد اسرائیل کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی جو آفیشیل رپورٹ آئی ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اجازت لوں گا کہ اسرائیلی وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے نومبر میں 16.6 بلین شیکل یا تقریباً 4.5 بلین ڈالر کا بجٹ خسارہ ریکارڈ کیا۔ اخراجات میں اضافہ غزہ میں حماس کے خلاف 2 ماہ سے جاری جنگ کی مالی اعانت کی وجہ سے ہوا ہے۔ صہیونی وزارت خزانہ نے کہا کہ GDP کے فیصد کے طور پر خسارہ پچھلے 12 مہینوں میں بڑھ کر نومبر میں 3.4% ہو گیا۔ خسارہ اکتوبر میں 2.6% تھا۔ وزارت کے ایک ذرائع نے بتایا کہ 2023 کا خسارہ مجموعی گھریلو پیداوار کے تقریباً 4% تک چلے جانے کی توقع ہے۔ ناظرین گرامی، یہ کچھ تفصیلات تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔
मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।